السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کنر کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، ان کو کن کن ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ کنر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ کنر جو پیدائشی ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کنر ہوتا ہے۔ بظاہراً تو وہ لڑکا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے حرکت لڑکی کی طرح ہوتی ہے۔ کام کرنے کا انداز، بولنے کا انداز اور چلنے کا انداز یہ لڑکی کی طرح ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین کرام، ایک قسم یہ ہو گئی، اور دوسری قسم یہ ہے کہ بظاہراً اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد پیدا کیا، لیکن اس نے اپنے جسم کی سرجری کرا لی، مساج کرا لیا اور وہ کنر بن گیا، اس لیے کہ مال و دولت ملے، لوگوں سے پیسہ کمایا جا سکے، اچھی زندگی گزاری جا سکے۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کنر جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ تو وہ کنر جنت میں جائیں گے جو پیدائشی ہوئے اور انہوں نے اسلام کو فالو کیا، اسلام کے طریقے پہ چلے، اسلام کے طر و طریقہ اپنایا، وہ یقیناً جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرما دے گا ان کی۔ اور وہ کنر جو پیدائشی مرد تھے لیکن انہوں نے اپنے جسم کی سرجری کرا کر کنر بن گئے، تو وہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے کپڑا پہنے یا کوئی عورت کسی مرد کے کپڑے پہنے۔ عورت کے لیے زینت جائز ہے، لیکن مرد کے لیے زینت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لیکن مرد کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کنر جہنم میں جائے گا جس نے اپنے جسم کی سرجری کرائی، اور اگر یہ بھول سے کرائی اور اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اسے اپنی غلطی پر نادم و شرمندہ ہوا اور توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشش فرما دے گا۔ وہ بخشش فرمانے والا ہے، اس نے اگر سچے دل سے توبہ کی ہے۔ کنر کئی طرح سے نام لیے جاتے ہیں، ہجڑا مثلاً کنر اور خواجہ سرا اور چھکا، اسی طرح سے کئی لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔